جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو مصیبت نظر آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا۔ دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے، کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے، کہیں سیلاب کا آنا ہے، کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے میں نے پڑھی تھی، سورہ فجر کی کچھ آیتیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے، اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے، اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں، اور ہم مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی، میرے لیے تو نیند بہتر ہے، میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ کبھی کبھی جب میں صبح نکلتا ہوں کئی پروگرام کے لیے مجھے حیرت ہوتی ہے، ہائی وے کے اوپر مسلمان نظر نہیں آتا ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہائی وے کے اوپر، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے، اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار ہے۔ فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے، او دولت کمانے والوں، او بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتا ہے۔ کتنی قیمتی ہے 2 رکعت کی سنت فجر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی صبح کی شروعات ہی فجر کی نماز میں غائب رہ کے کرتے ہیں، اللہ کی سرکشا کہاں سے حاصل ہوگی، اللہ کی حفاظت کہاں سے حاصل ہوگی۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ کے پیارے نبی جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو فجر کے ٹائم بھیجتے تھے، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ تیرے نبی نے جس ٹائم کی برکت کی دعا کی تھی تو اس ٹائم سویا پڑا رہتا ہے۔ فجر کے وقت کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ بڑا ہی برکت والا وقت ہے، بڑا ہی سہانا وقت ہے، میں اس وقت کی قسم کھاتا ہوں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی 10 راتیں۔ جس طریقے سے رمضان کی آخری 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے، ویسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ بلکہ کچھ حدیثوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے
جتنا ان 10 دنوں کی نیکی کا ملتا ہے۔ رمضان میں تو تھوڑی بہت ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، مگر ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے، کوئی بکرا خرید رہا ہے، کوئی بیل خرید رہا ہے، کوئی قربانی کا جانور خرید رہا ہے، بس اتنا ہی ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ طاق اور جفت سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں آڈ اینڈ ایون بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں یا شیرشابادی بھاشا میں اس کو کیا بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں بنارس کی بھاشا میں بولتے ہیں فٹ اور جوڑا، 2 ہے تو جوڑا، 1 ہے 3 ہے تو فٹ بولتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ جوڑ بے جوڑ، جوڑ بے جوڑ کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے، ایک ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، زمین کا جوڑا آسمان، اندھیرے کا جوڑا اجالا، لڑکے کا جوڑا لڑکی، ہاتھ کا جوڑا پیر، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور بے جوڑ کی، طاق کی اور جفت کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، جب رات اپنا سفر طے کرنے لگتی ہے، رات گزرنے لگتی ہے۔ آج کی رات بھی گزر رہی ہے۔ میں آپ کے علاقے میں ابھی آ رہا تھا، میری اہلیہ کا فون آیا، بات ہونے لگی، پوچھ رہی تھی پہنچے نہیں پہنچے۔ اچانک جیسے 12 بجا گھڑی میں تیز تیز پٹاخے کی آواز آنے لگی۔ میری اہلیہ کہنے لگی لگ رہا ہے کوئی بارات وارات آئی ہے، کوئی معاملہ ہے۔ میں نے کہا بارات نہیں آئی ہے، 31 دسمبر کی رات ہے آج، ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، نئے سال کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیسے؟ شراب پی کر کے، آتش بازی کر کے، زنا کر کے، ننگی عورتوں کو نچا کر کے، ہوٹلوں میں عیاشی کر کے، یہ نیا سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ نیا سال کا جشن صرف عیسائی نہیں منا رہا ہے، صرف کرسچن نہیں منا رہا ہے، صرف انگریز نہیں منا رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منا رہا ہے۔ ارے نادان، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی، تو 2024 میں 24 سال کا تھا، 2025 آیا تو 25 سال کا ہو گیا، تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پیج اور پھاڑ لیا گیا، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ چھین لی گئی، اور تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو شبھ کامنائیں دے رہا ہے، تو میسیجز کر رہا ہے۔ نئے سال کی رات میں میسج کام نہیں کرتا، آپ کو یاد ہوگا کمپنیوں کا میسج آ جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات میسج کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ لوگ ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، انٹرنیٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے کبھی کبھی، اتنا رش ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے راتوں کی، رات اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ بگلا ڈانگی کے جلسے میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے اس سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے، رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اے میرے بندو میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، میں 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں طاق اور جفت کی قسم کھا رہا ہوں، میں
مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کو اس قسم کے اندر کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ کیا یہ قسم عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہی ہے؟ کیا عقل مند لوگ غور کر رہے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے، اور بڑی طاقتور قوم تھی یہ. مارے طاقت کے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتی شالی کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں کی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بنایا کرتی تھی. وفرعون ذی الاوتاد، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ جو نہ ماننے والوں کو، جو فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹھکوا کر کے ان کی جان لے لیتا تھا، ان کو مار ڈالتا تھا. یہ بڑی بڑی ظالم قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون. اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد کیا، بہت گناہ کے کام کیے، بہت پاپ کیے، بہت اللہ کی نافرمانی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. آج اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا ہے. ہم رو رہے ہیں، ہماری مسجدیں اللہ نشانے پر ہے ظالم، ہماری مسجدوں پر تالے لگنے کی نوبت آ رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. کل اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، ارے تم مسجدوں کی کیا بات کرتا ہے میرے بندے؟ تیرے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا، تو 5 ٹائم اپنے اللہ کے گھر میں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا. تجھے کیا مسجد کا درد تھا؟ اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دلی کی جامع مسجد میں ابھی ایک فیس بک پر ایک ریل آئی، ایک غیر مسلم لڑکا ایک مسلمان، حالانکہ لڑکا لڑکی دونوں غیر مسلم تھے، مگر انہوں نے ایکٹنگ کی، ایک ریل بنائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کو مسلمان لڑکی سے پیار ہو. آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے کی مووی بنائی جا رہی ہے اور ریلز بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان لڑکیاں اٹریکٹ ہو جائیں ان سب چیزوں. جامع مسجد دلی کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ باقاعدہ ایک بےہودہ قسم کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر. دلی کی کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جو کھنڈر بن گئی ہیں، کسی زمانے میں مسجد تھی، اب کھنڈر بن گئی ہے، اور وہ لور پوائنٹ بن گیا ہے. لڑکا لڑکی وہاں جا کر کے ملتے جلتے ہیں اور پیار محبت کی اور عشق و عاشقی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا مسجدیں اس مقصد کے لیے تھی، عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے، پکنک اسپاٹ بنانے کے لیے؟ تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی، اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا. تو کیا رونا روتا ہے مسجد؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اگر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا،
تو ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے گناہ کو دعوت دی۔ میرے پیارے ساتھ ماشاء اللہ حاجی صاحب چہرے پر بھرپور داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہیں۔ حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے۔ حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں۔ حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند، نہیں، بہن کو تو نہیں دیا، بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو نہیں۔ بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے ہیں، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں۔ باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں دیا۔ حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں۔ آمین آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے؟ بالکل زور سے بولتا ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر سے پیر ملاتے کہ نہیں ملاتے؟ بالکل ملاتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں اہل حدیث ہے، حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں اہل حدیث ہے، حاجی صاحب نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں جو سماج میں ہوتا چلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی زمین میں، اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا، اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں، اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجیے۔ سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس، وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اے میرے بندو، یہ وراثت کا قانون جو میں نے بیان کر دیا، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، جو منمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم کا دردناک عذاب۔ حاجی صاحب آپ کا حج برباد ہو جائے گا، آپ کا عمرہ برباد ہو جائے گا، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پوچھے گا تیرے باپ کی پراپرٹی میں تیری بہن کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میرے نبی نے حدیثوں میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ حاجی صاحب آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ سماج کی کڑوی حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم وراثت کے معاملے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ وراثت کے معاملے میں ہم سماج کو فالو کرتے۔ بہن کی شادی ہے، ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے، بیٹی کی شادی ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے، اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہم نے تو لڑکی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا۔ جہیز جو کہ غلط چیز ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، جب وہاں باپ مرتا تھا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جو یتیم بچہ ہوتا تھا،
جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے ان کو زمین جائیداد میں کوئی حق نہیں ملتا تھا، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پاورفل ہوتے تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اسلام کا قانون تو اتنا سخت ہے، اگر مرنے والے کا کوئی بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے، مرنے والے کا جب انتقال ہوا، ایک لڑکا 60 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 40 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 30 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا بھی اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مر گیا، اس کا اگر کوئی بیٹا 60 سال کا بھی ہے، کوئی 40 سال کا بھی ہے، کوئی 30 سال کا بھی ہے، کوئی اس کی بیوی کے پیٹ میں ابھی پل رہا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو جتنا حصہ 60 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 30 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 20 سال والے کو ملے گا، اتنا ہی حصہ، اتنا ہی حق اس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ملے گا۔ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ طاقت کے بل پہ اور اپنے جسمانی طاقت کے بل پر کوئی اپنے باپ کی وراثت نہیں پاتا ہے، بلکہ رشتے کی بنیاد پر جو مرنے والے سے جتنا قریب ہے اور جس کا جیسا رشتہ ہے اس حساب سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں، ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے سکنیا سمردھی یوجنا، لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے۔ یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن کے آئی، بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی۔ غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے، بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا۔ بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے باپ سے میری شادی کرائی، بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا رہے۔ بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے۔ بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناطے آنے بھی بند ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو، یہ لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت لیجیے، لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی کریں۔ اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کریں جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے۔ اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں۔ اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی۔ معلوم ہے آپ کو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام۔ بولو بھائی، سو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام؟
زینب، نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو، نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ لوگ؟ تقریر سن سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی۔ نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی۔ رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے۔ دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور رقیہ ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی سے۔ اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے، نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی۔ آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو۔ زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا، اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے۔ تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو، اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن، مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجیے یہ جہیز نہیں، یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے میرے پیارے ساتھ۔ واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے۔ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقویٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے میں دینداری کو لانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے، وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جلیبیب نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی میری شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں، میں کالا کلوٹا بھی ہوں، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے، ہم تمہاری شادی کریں گے۔
کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں. میری بیٹی بہت نیک ہے، دیندار ہے، پانچوں ٹائم کی نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی. اے اللہ کے نبی، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دے. آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے. صحابی بہت خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے. آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں. صحابی جانتے تھے جلیبیب کو، صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. کہا اے اللہ کے نبی، میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں. انصاری صحابی اپنے گھر آئے. بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی اور رشتے کیسے ہوتے تھے، ذرا غور کرنا. انصاری صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری محترمہ، اے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے، ہماری بچی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ پیش کیا ہے. اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی. کہا کس کا رشتہ پیش کیا اللہ کے نبی نے؟ کہا ہے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ پیش کیا ہے. وہ عورت بھی جانتی تھی جلیبیب بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں، ان کے چہرے پر داغ ہے اور وہ غریب بھی ہیں. کہا کہ نہیں، ہم نے بڑے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرائیں گے. فیصلہ کر لیا ماں نے اور باپ نے کہ نہیں، ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے. ہم لوگ اللہ کے نبی کو جواب دے دیں گے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. باپ جب جانے لگا گھر سے، اندر سے لڑکی آئی. اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، ایک منٹ میری بات سن لیجیے. آپ لوگ یہ رشتہ پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں یہ رشتہ نبی نے پیش کیا ہے، یہ رشتہ ہمارے پاس لانے والے اللہ کے نبی ہیں. ہو سکتا ہے یہ نبی کا رشتہ ہے، نبی نے پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی ہو. اے میرے ابو جان، آپ میری شادی اسی سے کرا دیجئے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتہ پیش کیا ہے، میں تیار ہوں. اللہ اکبر. اس دور کی عورتیں بھی کیسی ہوتی ہیں. آج تو کتنے نوجوانوں کا رشتہ جب فوٹو جاتا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی دیکھتی ہے داڑھی والا ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا، میں اس ملا سے شادی نہیں کروں گی، میں اس داڑھی بابا سے شادی نہیں کروں گی. کتنی لڑکیاں ہیں جو ضد کر کے اپنے شوہر کی داڑھی کو چھوٹا کروا دیتی. کتنی عورتیں ہیں جن کے نخروں کی وجہ سے شوہر حرام کام کر لیتا ہے. میرے پیاری ماں اور بہنوں، نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں. صحابی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان، اگر نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے میں شادی کرنے کو تیار. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتا دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی، مجھے اور میری بیوی کو تو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور ہم تو نہ کرنے والے تھے، مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میری بیٹی شادی کرنے کو تیار ہے. اے اللہ کے نبی، میں تیار ہوں آپ شادی کے لیے، آپ شادی کی تیاری کیجئے. جب نبی نے سنا کہ لڑکی اتنی دیندار ہے اور اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے، آپ نے دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا قدن قدا. اے اللہ، اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت عطا فرما دے، اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے. کچھ دنوں کے بعد شادی ہوئی اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت جلیبیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار گئی. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں. اس جنگ میں جلیبیب بھی جاتے ہیں اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ذرا تلاش کرو، کہیں نہ کہیں جلیبیب کی لاش بھی ملے گی. جلیبیب کی جب لاش ملتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تیروں اور تلواروں کے زخم سے بری ہوئی لاش، 7-8 دشمنوں کے بیچ میں اکیلی لاش،
جو یہ بتا رہی تھی وہ جلیبیب دشمنوں کے نرغے میں تھے، دشمنوں کے گھیرے میں تھے، اور کئی لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جلیبیب کو، آپ نے کہا یہ میرا نوجوان صحابی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی۔ آپ نے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو قبر میں آپ نے اتارا۔ دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے، دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی۔ اور اس کے بعد جب جلیبیب کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جلیبیب کی وہ جو بیوہ عورت تھی، جو ان کی بیوہ خاتون تھی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، جبکہ عام طور سے بیوہ عورتوں کے پاس مال کی قلت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا تھا اس عورت کو۔ اس عورت نے اپنے شوق اور ارمان کو قربان کیا تھا نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جس نے کہا تھا کہ میں جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا۔ اس عورت کی زندگی میں واقعی برکت پیدا ہوئی، اور مدینہ میں اگر کوئی بیوہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ عورت۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی۔ ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ہمارے یہاں رشتے ناطے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں، ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی، یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناطوں کی بنیاد دینداری پر نہیں کریں۔